لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے عزیزوں، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول واقعی ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس زمانے کے دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی شیخ احمد سرہندی چاہیے، اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے واقعاتاً کوئی شاہ ولی اللہ چاہیے، لیکن جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ سے یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل اور ہماری طلب سے ضرور ان علمی عملی قابلیتوں سے نواز دے گا جو اس زمانے کی بڑی ضرورت ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب آدمی کھڑے ہو جاتا ہے، ٹھان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ دوسری بات میرے عزیزوں، چونکہ عہد زوال سے گزر رہے ہیں اور عہد زوال میں عام طور پر لوگ مرعوبیت کی نفسیات، ذہنی دباؤ کی نفسیات، شکست خوردگی کے رجحانات کے تناظر میں منصوبے بناتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی زوال مسلمانوں کا اسلام کا زوال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی زوال اسلام کا زوال نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کا مطلب دین کے سارے میدانوں کا خاتمہ نہیں ہے۔ حکومتیں چھن گئی، ہم ادارے ہی نہیں چلا سکتے ہو، سلطنتیں زوال پا گئی، ہم کوئی تجدیدی ترجیحی کام ہی نہ کر سکتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیے، آپ حدیث کو دیکھیے، تاریخ کی قریبی زمانے میں تباہ ہونے والی اہم کتاب تاریخ امت مسلمہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی اس کتاب کو دیکھیے۔ انہوں نے ایک جگہ پر وہ پوری فہرست لکھی ہے کہ جو سال زبردست سیاسی زوال کا، اتھل پتھل کا، بلکہ تاتاریوں کا، مسلمانوں کے کاٹے اور لوٹے جانے کے سال ہیں، اس زمانے میں محدثین نے کون سے کام کیے، مورخین نے کون سے کام کیے؟ دفاعی میدانوں کے غم میں اقدامی کام نہیں چھوڑا جاتا ہے، دفاعی محاذ دیکھے جاتے ہیں، دفاعی محاذ کے مقابلے کیے جاتے ہیں، دفاعی محاذ پر تیاریاں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اقدامی کام، اشاعت اسلام کا کام، مدارس کا، مکاتب کا، تصنیف و تالیف کا، تبلیغ کا، رجال سازی کا، یہ کام بھی اپنے تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ رد عمل کی کیفیت میں، مایوسی کے جذبات میں بچے کچے میدانوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بچے کچے میدانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑے میدان ہیں، سیرت کا ایک مزاج ہے کہ جب حالات آئے ہیں تو اس سے بڑے حالات
صحابہ کو سنائے گئے تمہارے اوپر تو بہت تھوڑا آیا ہے، تم سے پہلوں پر اس سے بہت زیادہ آیا ہے۔ آپ نسل کشی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں ہونے والے قتل عام کی داستانوں کو پڑھ کر دیکھیے۔ آپ ماضی قریب میں رشیا نے کمیونزم کے نام پر جو زیادتیاں کی، مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو ظلم کیے، 10 سال 20 سال نہیں ہے، ایک طویل عرصہ ہے، نسلیں بدل گئی ہیں، داڑھی رکھنے تک کی پابندیاں، ٹوپی پہننے پر بھی پابندیاں۔ اس قسم کے دور میں اصحاب عزیمت نے کام کیسے کیا ہے؟ اس زمانے کی بڑی مصیبت کہیے یا خدائی عذاب کہیے کہ کتاب اور کتابت سے دوریاں ہو چکی ہے۔ ان فضلاء کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، یہ تکلفی کی مجالس میں ہم پوچھتے ہیں کس بزرگ کی پوری سوانح 8 سال کے عرصے میں کبھی پڑھنے کا موقع ملا؟ آپ کے ساتھی آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے اپنے ناظم صاحب کی کون سی کتاب پوری پڑھی؟ جن کے پاس آپ 10 سال رہے ہیں، اشرف الجرائد کس تسلسل سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے باحیات ناظم اور مربی کے افکار سے واقفیت نہیں، تعلیمیہ ندوی کو آپ کیا پڑھیں گے؟ ان سے پہلے کے مفکرین کو کیا دیکھیں گے؟ صرف سوشل میڈیا پر انحصار اور اپنی کم عمری کی ناپختہ مزاجی پر اعتماد ہمیں مزید نقصان پہنچا رہا ہے، بہت تباہی مچائی ہے اس میں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہاں پر تاریخ کے ایک ضابطے کو نقل کیا کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے وہی تجدیدی محنتوں کی پیدائش کا دور ہے۔ تجدیدی محنتیں شاید سیاسی زوال کے کوٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فتنہ اکبری کے کوٹ سے کہیے یا اس دور کے زیر اثر یا اس دور کے مقابلے کے لیے پیدا ہوئی۔ جس زمانے میں یورپ کی پیدائش ہوئی، اقلیت پسند مفکرین اپنے نظریات ساری دنیا پر مسلط کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ جیسی کتاب لکھی ہے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں کاش ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں ان اکابر کو پڑھوں، ان اکابر کی زندگیوں کو دیکھوں۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے سیاسی زوال کو اسلام کا زوال یا دینی خدمات کا خاتمہ مت سمجھیں۔ ہمارے فارغ ہونے والے دوستوں کو یہ پہلو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ فراغت کا تصور، یہ بات ہم حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے تھے، اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو واقعی اس بات کی معنویت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا طالب علم فارغ ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مکمل تربیت یافتہ بھی ہو چکا ہوں، عالم الکل بھی بن چکا ہوں، میں عالم الکل بھی بن چکا ہوں اور تربیت یافتہ بھی بن چکا ہوں، اس لیے
کہ اب مجھے مزید نہ مطالعے کی ضرورت ہے، نہ ہی اکابر سے مراجعات کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، جب تقرری عمل میں آتی ہے، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اداروں میں قول و عمل کا تضاد اتنا صاف چبھتے رہتا ہے۔ روز اول سے میں نے تزکیے کی ضرورت کو سنا۔ آج تدریس کا 15واں سال ہے، تدریس کا 30واں سال ہے، تدریس کا 35واں سال ہے، لیکن کسی کو شیخ تو کیا مشیر بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ قول و عمل کا کیسا تضاد ہے کہ مطالعے کی اہمیت عربی اول کے زمانے سے میں نے سنا ہے، مضمون لکھے ہیں، مسابقوں میں حصہ لیا ہے، لیکن ایک نئے تقرر شدہ استاد کے مطالعے کی سطح خط غربت کے نیچے ہے۔ ضروری مواد کی تیاری کرنے والے، نئی کتاب کی تلاش، نئے مجلات کی تلاش، اردو مطبوعات کے پڑھنے والے نہیں ملتے ہیں۔ عربی مطبوعات کا کیا تذکرہ کیا جائے، مطبوعات کا ہی شوق نہیں ہے، مخطوطات کا درد کیا دیا جائے۔ دائیں بائیں پائے جانے والے اکابر سے صحبت کا ہی شوق نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے کونے میں میسر کسی ربانی حقانی عالم کی کیا رہبری کی جائے۔ جن زبانوں کو میں جانتا ہوں اس میں افادے اور استفادے کا شوق نہیں ہے، نئی کسی چوتھی پانچویں زبان کی تشبیہ کیا دی گئی ہے۔ کرنے والوں نے کیسے جتن کیے ہیں، کتنی زبانوں کو سیکھا ہے، ایک ایک موضوع پر 12 سال چھوڑ دیے ہیں۔ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن فراغت کا صحیح تصور ذہن میں بسائیے۔ فراغت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ درس نظامی کی کسی نے ادنا سطح، کسی نے اعلیٰ سطح، کسی نے متوسط سطح پر تکمیل کر لی ہے، لگے بندے نصاب کو اس نے مکمل کیا ہے۔ ہرگز کوئی عالم الکل ہونے کا دھوکہ نہ رہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی ہم طالب علم ہیں، طالب علم بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ طالب علم تو کوئی نظر آ جائے، طالب علم تو کوئی نظر آ جائے۔ موجودہ زمانے میں کام کرنے کے بہت سارے میدان ہیں، بہت جو پہلو نظر انداز ہو رہا ہے، اور جس اصول کو پوری زندگی دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے انفرادی کاموں کے ساتھ، آپ اپنے روایتی کاموں کے ساتھ اجتماعی کاموں کے حصے دار بنیے۔ آپ اگر مکاتب کا نظام سنبھال رہے ہیں، آپ اگر امامت سے جڑ رہے ہیں، آپ اگر مدرسے کا کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بیت المال کی طرف متوجہ کر دیا، آپ اسلامی معیشت کی طرف جانے لگے، آپ نے کسی دارالقبار کو سنبھال لیا، ضرور اپنے کام میں مکمل یکسوئی کے ساتھ اور عملاً اس کو غالب کرتے ہوئے اجتماعی کاموں کو نظر انداز نہ کیجیے، ملکی کاموں کو، عالمی کاموں کو، ملک میں آنے والی تبدیلیوں کو، ملک میں چلنے والے رجحانات کو، اکابر کی طرف سے آنے والے ہدایات کو آپ جزیرہ بن کر نہ رہیے۔ آپ ملی کاموں کے سلسلے میں بے حس نہ بن جائیے۔ اپنی ایکڑوں کی زمین کا شوق، اپنے گنبدوں میناروں والے مسجدوں کی تعمیر کا شوق، اپنے جلسے کی نمائش، مارکیٹنگ، تشہیر کا غم آپ پر اتنا سوار نہ ہو جائے کہ
ملک میں چلنے والی فضا اور بدلنے والے تقاضوں کے مطابق جو کام ہے آپ اس سلسلے میں لا تعلق بن جائے، ایسی حرکت آپ سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اجتماعی قسم کا جرم ہے۔ انفرادی کوششوں سے اجتماعی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہمارے اکابر کی تدریس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تدریس کی ہے، بہترین کی ہے، عالمی حالات سے مکمل رابطے کے ساتھ، ملکی حالات پر نظر رکھتے ہوئے، رجال سازی کرتے ہوئے۔ حضرت کریمیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ باہر کی فضا اگر سرد ہوتی ہے خانقاہ بھی اس سے متاثر ہوگی، باہر کی فضا جب گرم ہوتی ہے مدرسے کے اندر کا ماحول بھی اس سے متاثر ہوگا۔ کوئی مدرسہ یہ نہ سمجھے، کوئی مرکز یہ نہ سمجھے کہ ہم آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتیں کر کے زمین کے اوپر کے حالات سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ حماقت تو ہو سکتی ہے، پاگلوں کی جنت تو ہو سکتی ہے، احمقانہ قسم کی ذہنیت تو ہو سکتی ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، عقل و فہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصول ہے کہ آپ اپنے انفرادی اور روایتی کاموں کو غالب کرتے ہوئے اپنے آپ پر یکسو کرتے ہوئے اس طرف آپ اجتماعی کاموں کے حصے دار رہیے، اجتماعی کاموں کے سلسلے میں فکر مند رہیے، لا تعلق نہ بن جائے، لا تعلق نہ ہو جائے۔ اس دور میں جب کوئی کام شروع کرتا ہے بالعموم شکایتی اور احتجاجی مزاج سے، فلانی تنظیم نے آج تک کیا کیا ہے، فلانے میرے علاقے کے عالم نے آج تک کیا کیا ہے، پچھلوں کی ناقدری، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلًا، حسن ظن رکھی اللہ سے اور حسن ظن رکھی ان کی مخلوق سے۔ حسن ظن یہ فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ سے اور مخلوق سے بدگمانی آدمی کے لیے عرش اور فرش کو تنگ کر دیتا ہے، عرش کو بھی تنگ کر دیتا ہے اس انسان کے لیے، اور فرش کو بھی تنگ کر دیتا ہے اس انسان کے لیے۔ آپ اپنے کام کو پیش کیجیے، گزشتہ اکابر کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے کام کو پیش کیجیے، ان کے کام کے تسلسل کو بتلاتے ہوئے آپ ان کے کام کو پیش کیجیے، ان کے کام کی تکمیل کرتے ہوئے۔ میرے بڑوں نے یہاں ناظرہ پڑھایا، اس لیے مجھے حفظ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، میرے بڑوں نے حفظ پڑھایا، مجھے عالمیت کا موقع مل رہا ہے، میرے بڑوں نے عالمیت پڑھایا، مجھے آج افتاء کا موقع مل رہا ہے، قضاء کا موقع مل رہا ہے، اسلامی معیشت کا موقع مل رہا ہے، دفاعی کام کا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے بڑوں کی قبر پر کھڑا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کی محنتوں کا تسلسل ہو۔ آج سماج میں نظر آنے والا تدین یکلخت پیدا نہیں ہو گیا ہے، کو اہل علم کے طبقے پر باقی رکھا، اور وہ اعتماد جو میرے بڑوں کی زندگیوں کی وجہ سے پیدا ہوا، اسی اعتماد نے ان عوام کو میرے قریب کیا، اسی اعتماد نے عوام کو میرے پاس بیٹھنے کی طرف لایا۔ ہر علاقے میں کام کرنے کا طریقہ اپنے علاقے کے سینئر علماء کی قدردانی ہے، اپنے علاقے کے سینئر علماء کے تجربات سے استفادہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازہ ہے یہ اس علاقے کے، آپ ان کو نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھیے، آپ ان کی ناقدری کر کے راہیں بنانے کی کوشش
سکتا ہے مزاج ناقدری کا ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی طرف سے زیادہ ہمت افزائی نہ ہو، تب بھی آپ ان سینئر علماء کو، پرانے خدام دین کو اپنے لیے تقابل کا مسئلہ تو نہ بنائیں، ورنہ صلاحیتیں محاذ آرائی پر تھک جائیں گی، صلاحیتیں ایک دوسرے کی تفضیل اور تنقیص پر تھک جائیں گی، عوام الناس پریشان ہو جائیں گے آپ کے میدان میں آنے کی وجہ سے، لوگ الجھ جائیں گے آپ کی پیدا کی ہوئی ٹکراؤ کی فضا کی وجہ سے۔ علاقے کے پرانے علماء اور علاقے کے اکابر سے استفادہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سب لوگوں کو اکابر کے ابتدائی دور کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کے مجاہدات کے زمانے کو پڑھنے کی، چونکہ ہمیں نظر آئے گا حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کار میں گھومتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بھی جاتے ہیں، فلائٹ سے کم کا سفر نہیں کرتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی روز اول ناظم صاحب بن جاؤں، اسی ٹھاٹ بات کے ساتھ، اسی آؤ بھگت کے ساتھ، اسی وسائل کی فراوانی کے ساتھ۔ جتنا آپ فتوحات کے دور کو دیکھیں گے، اکابر اور تحریکات کے استقبال کے زمانے کو دیکھیں گے، اتنی مایوسی کی طرف جائیں گے، آپ سفر شروع نہیں کر سکیں گے، آپ ہمت جٹا نہیں پائیں گے، آپ اونچے خواب نہیں دیکھ سکیں گے اگر آپ نے فتوحات کے دور کو دیکھا۔ آپ وہ دور دیکھیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد نہ جانے کہاں کہاں مزدوری کی ہے، میرٹھ کے مطبعے میں جا کر کتابوں کی تصحیح کا کام کیا۔ آپ وہ دور دیکھیے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے فتح پور کے اندر محنتیں کی، پھر اپنے علاقے ہندورہ کے اندر باندہ جب پہنچے، وہاں پر کیسی کسبہ پرسی، کیسی بے سر و سامانی۔ آپ حضرت ہندوئی کا ابتدائی دور، اور الیاس صاحب کا ابتدائی دور، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آسام، بنگلہ دیش، کن کن علاقوں میں جہاں رہے وہاں پر جنگل میں منگل بنا دیا، وہاں پر مریدین کی ایک بڑی تعداد، انقلاب برپا کر دیا ان علاقوں میں۔ ابتدائی دور حضرت علی میاں کا دیکھیے نا، الیاس صاحب کے پاس دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، عبدالقادر رائے پوری کے پاس جا رہے ہیں، پیر ننی میاں کے پاس جا رہے ہیں، آخری سانس تک جاتے رہے، لیکن ابتدائی دور میں کبھی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے، کبھی کتاب کی طباعت کے پیسے نہیں ہے۔ الفرقان کے چھپوانے کے لیے منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں، الباس الاسلامی کے لیے محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی پونجی فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ علامہ شبلی کی بیماریاں بھی تو دیکھیے، بات بہت لمبی ہو جائے۔ اصولاً یہی پہلو ہے کہ اکابر کے ابتدائی دور، اکابر کے مجاہدات کے دور کو دیکھنے سے آدمی کی ہمت بھی بنتی ہے، بلکہ شکر پیدا ہوتا ہے، اے اللہ جس قدر قربانیاں اور آزمائشیں میرے اکابر نے جھیلی ہیں، آپ نے مجھ جیسے کمزور کو بہت عافیت دی، مجھ جیسے کمزور کو ان فاقوں سے آپ نے نہیں گزارا، مجھ جیسے کمزور کو آپ نے بہت ہی سوکھی روٹیاں کھانے، پیاز اور کچے ٹماٹر پر گزارا کرنے کی تنگیوں سے آپ نے نہیں گزارا ہے۔ تھوڑی بہت قوم کی ناقدری، تھوڑا بہت وقت کا انتظار آدمی کو کرنا پڑتا ہے، ناکامیاں ہی کامیابیوں کے لیے سیڑھیاں بنتی ہے۔ ہجرت کے بغیر فتح تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملی ہے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سونے کا چمچہ منہ میں آ جائے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ تربیت کے بغیر مقامات مل جائے؟ شارٹ کٹ راستے کا مطالبہ کرنے والا دین اور دنیا میں فراڈی تو ہو سکتا ہے، امانت دار نہیں ہو سکتا ہے۔ روپیہ کمانے کے لیے ہر بڑے کاروباری نے، امول والے نے گھر گھر دودھ بیچا ہے، آئیکیا والے نے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سامان بنا کر بیچے، ایمیزون والوں نے چند کتابیں سڑک پر رکھ کر فروختگی کا کام پہلے شروع کیا ہے۔ کون سا دنیا کا غیر مسلموں میں بھی کامیاب سمجھے جانے والا شخص ہے کہ جس نے تنگیوں کے بغیر فراوانیوں کو پا لیا، قربانیوں کے بغیر مہربانیوں کو پا لیا؟ یہ دارالاسباب ہے۔ حضرت علیمیہ فرماتے تھے یورپ کی ترقی کی وجہ کوئی خدائی مدد نہیں ہے، یورپ کی ترقی کی وجہ کوئی قرآن و حدیث کے اصول نہیں ہے، یورپ کی ترقی کی وجہ جہد مسلسل ہے، اور جو بھی جہد مسلسل کے ساتھ کام کرے گا، سعی پیہم کے ساتھ جمع رہے گا، مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے اثرات دکھلائیں گے۔ آپ ایک امامت پر 15-20 سال جم کر تو بتلائیے، ایک مدرسے میں 40-50 سال نبھ کر تو بتلائیے، شیخ التفسیر یہاں کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ شیخ الحدیث یہاں کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ مفتی اعظم یہاں کیوں نہیں بنتے؟ جب عصری میدانوں میں بنتے ہیں تو دینی میدانوں میں اعلیٰ مصنف، صاحب قلم، مفکر تیار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ وفاداری کس ناظم سے کی ہے؟ کس معاصر کو نبھایا ہے؟ کس شاگرد کی سرپرستی کی ہے؟ کس کے لیے اپنا پیٹ کاٹا ہے؟ کس کے ساتھ جانثاری کا رویہ اپنایا ہے؟ کہاں پر مختلف طبیعتوں کو آپ نے جھیلا ہے؟ کب آپ نے منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی تدریس کو چلایا ہے؟ 10 سال سے گزری ہے، پہلے دن جو شرح کا مطالعہ کیا تھا آج بھی اسی شرح پر قناعت ہے۔ بخاری ایک شخص 20 سال سے پڑھاتا ہے، لیکن علوم حدیث میں کوئی درد کا شوق یا اپنے اس میدان کے اندر پیش رفت کا کوئی خیال، رسمیت والی تدریس، کھانا پوری والی ملازمت، ہو سکتا ہے تھوڑی سی اجرت آپ کو دلا دے، لیکن آپ کا ضمیر کبھی مطمئن نہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ، عالم، ملک، علاقہ، محلہ، بستی پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ذہن سے نکال دیجئے تنخواہ کی شکل میں۔ بہت ظالم ہے وہ لوگ، بہت ظالم ہے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر نظمہ کے خلاف، کمیٹیوں کے خلاف قلت تنخواہ کے شکوے، قلت تنخواہ کے شکوے ابھی طے کر لیجیے، اجرت نہیں بڑھے گی، ابھی طے کر لیجیے۔ جس کو جان و دل ہو عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ نہیں بڑھے گی اجرت، اجر کے لیے آنا ہے تو آئیے، اجر اگر منزل بنتی ہے تو آئیے۔ اگر آپ کو 8 سال کے قرآن سے اس وابستگی میں، 8 سال تک حدیث سے اس وابستگی میں اس قدر بھی واجبی توکل پیدا نہیں کیا کہ جس سے آپ زندگی گزار سکیں، اس قدر واجبی توکل بھی پیدا نہیں کیا کہ آپ کو امید نہ ہو کہ میں ان کا کلام پڑھوں گا تو مجھے روزی بھی دیں گے، تف ہے آپ کی عقلوں پر، تف ہے آپ کی عقلوں پر۔ ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تم اگر رو رو کر دعا کرتے کہ مجھے روزی نہ دی جائے تب بھی میں تمہیں روزی دیتا، تم رو رو کر مانگتے ہو، کیا میں تمہیں روزی نہیں دوں گا؟
डॉक्टरों का तबका, इंजीनियरों का तबका, मजदूरों का तबका बेतवक्कुली, अदम क़नाअत, नाशुक्री का मिजाज, खंदक को न भरने वाली हिर्स आपको किसी मैदान में चैन से रहने नहीं देगी। किबला दुरुस्त कीजिए। हिस्सी नेमतें सब कुछ नहीं है, हिस्सी नेमतें सब कुछ नहीं है, असल मानवी नेमतें हैं, असल मानवी नेमतें हैं। रोटी हिस्सी नेमत है, रुपया हिस्सी नेमत है, कोई हसीना बीवी हिस्सी नेमत है। मानवी नेमत बरकतें हैं, मानवी नेमत इज्जतें हैं, मानवी नेमत मकबूलियत है, मानवी नेमत वफादारी है, मानवी नेमत बीवियों का बाहया बन जाना है, मानवी नेमत दिलों का चैन है, मानवी नेमत अल्लाह के उलूम का फैजान है, मानवी नेमत खिदमत दीन का वसीय मिल जाना है। आप मानवी नेमतों को हकीकी नेमत समझिए। हिस्सी नेमतों के साथ जब तक मानवी नेमत न हो, अगर बिस्तर तो हो, नींद न हो, तो जाहिर है कि उसको नेमत का हकीकी मकसद हासिल न हो। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति गाफिलून। इसी नेमतों के चक्कर में इनको दुनिया की हकीकी नेमत मिली नहीं है, आखिरत की हकीकी नेमत का इस्तेहज़ार ही नसीब नहीं हुआ है। जिन लोगों ने इस किस्म के मैसेजेस के बाद दीन की खिदमत छोड़ दी है, क्या उन्होंने खुद मुख्तार बनकर, ताजिर बनकर 40 साल का शरफ़ुल उलूम चला लिया? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर बड़ा गुलाम मस्तानी बन गए? इस किस्म के मैसेजेस में दसियों उलमा के अंदर शिकायती मिजाज पैदा करके ना ही उन्हें खिदमत दीन की तरफ यकसू होने देता है, ना दुनिया की तरफ जाने देता है। छोड़ दीजिए दो रंगी, तय कर लीजिए इसी खिदमत पर मरना, तय कर लीजिए सरहद शरीयत के मुहाफिज बनना, तय कर लीजिए इसी अस्ल पर अपने ज़हन दिमाग की सारी सलाहियतों को झोंकना। पहले ही दिन तिजारत की तरगीब, पहले ही दिन कारोबार की तरगीब हराम नहीं है, मना नहीं करते हम। हमारे इल्म में है ताजिर उलमा कादी अत्तर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें। इतना जल्दी आपने क्यों तय कर लिया खिदमत दीन की तरफ अदमे सुई? आपने इतना जल्दी क्यों सोच लिया कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुझे तिजारत से दे सकता है, क्या उसकी खासुल खास खिदमत से नहीं दे सकता है? और हमारी गुनाहगार आंखों में उस हस्ती को भी देखा, कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इंतकाल के बाद के 13 हज बुक थे कि अगर आप ये साल में हज जाएंगे उसका खर्च मैं संभालूंगा, मुझे पता नहीं। ये बेताज बादशाह कैसे करके चले गए? ये बेसरो सामानी और फकीरी में शहंशाही कैसे करके चले गए? किसी की सोहबत की छाप तो नहीं की, किसी की सवालें तो पूरी पड़ी, अपने कमउम्र दोस्तों का नक्श कबूल कर लेना और सोशल मीडिया के असरात को अपने ज़हन दिमाग पर मुसल्लत कर लेना आपको खिदमत दीन के मैदान से महरूम कर देगा। मेरे अजीजों, मुस्बत मिजाज, तामीरी मिजाज, काम करने में मुस्बत मिजाज, तामीरी मिजाज, मुस्बत मिजाज, तामीरी मिजाज, तखरीबी मिजाज नहीं, तकाबुली मिजाज नहीं। अपने इखलास को बनाइए। मा काना लिल्लाहि बक़िया, अगर मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बाकी रखेंगे। हालात तबीयत के खिलाफ तो होते हैं, तरबियत के खिलाफ नहीं होते। और मैं अपनी तरबियत के लिए भी राजी हूँ, अपनी तसल्ली
تسلی کے لیے بھی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری استعداد کے مطابق کبھی طائف کا منظر بھی ہے تربیت کے لیے، کبھی مدینہ پاک کا استقبال بھی ہے تسلی کے لیے، قدم قدم پر اپنے بڑوں سے رجوع ہونا، اپنے وسوسوں کو، اپنی بکھرتی ہمتوں کو، اپنے منتشر ہوتے خیالات کو اپنے بڑوں کے پاس دوڑ کر آنا، مجتمع کرنا، حوالے ہو جانا۔ ہمارے اکابر جنہوں نے 50 سال اس لائن کو دیکھا ہے پڑھنے پڑھانے کی، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے تجربہ کیا۔ جماعت کا ذہین طالب علم کم فیض یا بے فیض مر جاتا ہے، اور جماعت کا بلید طالب علم، کلاس کا ادنا طالب علم ضلعوں اور علاقوں کو اٹھا لیتا ہے اپنے تواضع کے کمال کی وجہ سے، اپنے نااہلیت کے احساس کی وجہ سے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اپنی نااہلیت کا احساس ستاتے رہتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنے آپ کو نااہل سمجھتے رہو گے اللہ کے یہاں اہل شمار کیے جاؤ گے، اور جس دن اہلیت کا گھمنڈ آ جائے گا اس دن اللہ کے یہاں نااہل قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت مولانا عالم صاحب خلیل امینی نے من وحی الخاطر میں پورا مضمون لکھا ہے اس موضوع پر کہ جماعت کا ادنا طالب علم اپنے شیخ سے حوالگی کی کیفیت، اپنے استاد سے حسن ظن کی کیفیت، اپنے شیخ سے قدم قدم پر مراجعات کے انداز کی وجہ سے کتنا آگے نکل جاتا ہے، اور ذہین اسے اپنی قابلیت کا زعم اور استغنا کی کیفیت اپنے بڑوں سے کیسے اس کو پیچھے دھکیلتی چلی جاتی ہے۔ جو خدمت بھی دی جائے میرے بھائی اس کو آپ اپنی اہلیت سے اونچا سمجھیے، اپنے استعداد سے اونچا سمجھیے۔ موزنی کی خدمت مل جائے، آپ کو مدرسے میں نورانی قاعدے کی خدمت مل جائے، آپ کو مکتب کی خدمت مل جائے، میری زبان سوکھتی نہیں ہے اس بات کو سناتے ہوئے۔ جب میں آنے والے دوستوں سے ذکر کرتا ہوں جا کر کبھی پوچھئے حضرت شاہ نور رحمان صاحب سے کتنے سال مکتب میں نورانی قاعدہ اور حفظ قرآن مجید کی خدمت کی ہے۔ اب اپنے ناظم صاحب کی سوانح پڑھ لیجئے جہاں پر آپ نے خود نوش بعض ابواب لکھے ہیں، کتنے سال فضل العلوم میں، کتنے سال مسجد اکبری میں نورانی قاعدہ اور حفظ کا مشغلہ رہا۔ ہم کیوں نیچے کی سیڑھیوں کے بغیر اوپر کے منزلے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں قرآن کی خدمت کو کم درجے کی خدمت سمجھتے ہیں؟ یہ خیال ہمارے ذہنوں میں کہاں سے پیدا ہو گیا کہ اگر کام کرنا ہے تو مشکات ہی پڑھانا ہے، اگر موقع دیا جا رہا ہے عالمیت کا دیجیے، آپ عالمیت کا دیجیے، ورنہ میری صلاحیت ختم ہو جائے گی، میرا علم نکل جائے گا۔ تو جو لوگ 25 سال سے عالمیت میں ہیں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ دی ہیں، انہوں نے کتنے مقالات لکھ دیے ہیں، کتنی نئی تصنیفات مرتب کر دی ہیں، کون سی فکر انہوں نے تیار کر لی ہے۔ اصل مسئلہ حفظ کی تدریس اور عالمیت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تخصصات کی تدریس اور مکتب کی تدریس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ شہروں اور گاؤں کے قیام کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ذوق و مطالعے کا ہے، اصل مسئلہ درد مندی کا ہے۔
اصل مسئلہ فکر مندی کا ہے، اصل مسئلہ امت کے چیلنجز کو سمجھنے، امت کی ضروریات کی تکمیل کرنے، امت کے خلا کو پورا کرنے کے جذبے کا ہے، اپنے وجود کو نافع بنانے کا ہے۔ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی حفاظت کے لیے ترجیحی میدانوں کے انتخاب کا ہے، علم کی پیاس اور بھوک کا ہے، فکری انتشار کے علاج کرنے کے جذبے کا ہے، امت کے ایک ایک طبقے کی ضرورت کو سمجھنے کا ہے۔ اگر یہ ذوق آپ کو مل جاتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیہات میں رہنے والا ایک مولوی، نورانی قاعدہ پڑھانے والا ایک عالم دین، ہمارے استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب جامع قاسمی نظام آباد رحمت اللہ علیہ، جس شخص کو کبھی اونچی کتابیں پڑھانے کو نہیں ملی، ہم نے ان کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ امداد الفتاویٰ دیکھا، ہم نے ان کے پاس فرائض کے جوابات لکھتے ہوئے دیکھے، ہم نے ان کے پاس عدالت سجیوی دیکھی، ہم نے اس کے پاس خانقاہی مجالس دیکھے، ہم نے ان کے پاس قطب دکن شاہ عبد الغفور صاحب رحمت اللہ علیہ کا دیدار کیا، ہم نے ان کے پاس عرب جماعتوں کے ترجمے دیکھے، ہم نے ان کے پاس سنا کہ وہ عراق مستورات کی جماعت میں آج سے 50-60 سال پہلے انہوں نے سفر کیا ہے۔ یہ دینی خدمات کا جامع تصور، یہ دینی خدمات کا جامع تصور علم کے بڑے بڑے میدانوں سے دوری کے باوجود خدمات کا اتنا بڑا وسیع میدان دوسرے سے ٹکراؤ کے بغیر کس نے کروایا ان سے؟ ان کی ذاتی درد مندی نے کروایا، ان کی ذاتی فکر مندی نے کروایا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ندوہ آپ کو عربی نہیں سکھائے گا، ازہر آپ کو عربی نہیں سکھائے گا، آپ کو آپ کی فکر مندی عربی سکھائے گی۔ تو صرف عربی زبان سے متعلق نہیں، بلکہ ہر میدان میں آپ کی ذاتی حس اور اندرونی رغبت ہی آپ کو بڑھائے۔ اپنی معاشرتی زندگی، اپنے ماں باپ کی ذہن سازی، یہاں پر بھی پیرنٹس میٹنگ کو شروع کیا گیا، لیکن 8 سال کا عرصہ، 13 سال کا عرصہ ہمیں بھی کسی سے عقیدت نہیں ہوئی، ہم نے ماں باپ کو بھی کسی اللہ والے سے نہیں جوڑا۔ اب ماں باپ چونکہ اس عالم دین کی معیشت اور معاشرت کے انداز سے واقف نہیں ہے، ابھی ماں میری محنت کو تنخواہ میں تولتی ہے، اجرت میں تولتی ہے، اجر میں نہیں تولتی ہے۔ آج بھی میری ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ چارہ کتنا لا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ دودھ کتنا دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ قوم اور ملک اور بستی اور خاندان کے کتنے گھروں کو جوڑ رہا ہے، کتنے خاندانوں میں صلہ رحمی پیدا کر رہا ہے، کتنے جوانوں کو بیدار زندگی اور جوانی سکھلا رہا ہے، کتنی بیٹیوں کو حیا اور عفت بانٹ رہا ہے، کتنے علاقوں کی جہالت، کتنے خاندانوں کی علمی برتری کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن ماں یہ دیکھتی ہے کہ تنخواہ کتنی لا رہا ہے، روپیے کتنے لا رہا ہے۔ میری ماں نے آج تک نہیں سیکھا کہ اپنی آنے والی بہو کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے درمیان انصاف کیسے کیا جائے، دینی خدمات کو ترجیح کیسے دی جائے۔ قاری صدیق صاحب کی اہلیہ کیسی تھی، حضرت نانوتوی کی اہلیہ کیسی تھی، خدام دین کی وفادار بیویاں کیسی تھی، اور خدام دین کی ماں کی تمنائیں کیا تھی۔ خدام دین کی ماں نے دنیا کے معیار زندگی کو ٹھکرایا ہے معیار خدمت کو بڑھانے کے لیے، معیار زندگی کو ٹھکرایا ہے معیار بندگی کو بچانے کے لیے۔ اور میری ماں کو یہی خبر ہے کہ معیاری زندگی
معیار زندگی مبہم قسم کا معیار، تنافس والا معیار، نہ ختم ہونے والا معیار، طے نہ ہونے والا معیار، حوث بڑھانے والا معیار، ہمیشہ دوسرے سے موازنہ کرنے والا معیار، اپنے خاندان پر محنت کیجیے۔ ناظم صاحب نے بہت عرصے پہلے اشرف الجرائد میں لکھا تھا، خدام دین کی بڑی تعداد کا دینی خدمات سے محروم ہونا ان کی مہنگی شادیاں ہیں، ان کے گھروں کے بنائے ہوئے معیارات ہیں، ان کی بیویوں کی ذہن سازی کا نہ ہونا ہے، ان کا اپنے خاندان پر محنت نہ کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پر زبردست کوتاہی ہوئی ہے۔ اب تک ہم نے ہم آہنگ نہیں کیا، اب تک ہم نے ہم فکر نہیں بنایا، اب تو بنا لیجیے، اب تو نہ لیجیے انہیں اپنے اکابر کے پاس، اب تو ان کو سنائیے کہ ہمیں کس طرز پر اپنی بچی کچی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے منصوبے بڑے جنتوں کے غم میں نہ جائیں، جو میسر اسباب ہے، دستیاب میدان ہے، شروع کر دیجیے۔ دارالحدیث کے 2000 طلباء شیخ الہند لائبریری کی عمارت میں مت دیکھیے، انار کے درخت کے نیچے کے استاد و شاگرد کو دیکھیے، بھوپال کے اجتماع کے منظر کو نہ دیکھیے، چار بھاگنے والے میواتیوں کو لے کر بیٹھنا دیکھیے اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تبھی آپ اپنا کام شروع کر پائیں گے، تبھی اپنا کام آپ شروع کر پائیں گے، ورنہ ایک نسل لوازم تعمیر پر لگ جائے گی اور ایک نسل تقسیم کے اسباب پر لگ جائے گی، ایک نسل بڑی بڑی عمارتوں اور ایکڑوں کے حصول پر، اور دوسری آپ کی نسل اداروں کی تقسیم اور اداروں کے بکھراؤ پر۔ میدان ہے دعوت و تبلیغ کا، لیکن عالمانہ غیر اختلافی تبلیغ، عامیانہ اور اختلافی تبلیغ نہیں، عالمانہ غیر اختلافی تبلیغ۔ مجمع آرائی سے متاثر نہ ہوئیے اور بے ہمتی سے بھی نہ بڑھیے، حکمت اور ہمت بھی ہونی چاہیے، اور اصول اور شرعی ضوابط کی پابندی بھی ہونی چاہیے۔ مدرسے کے آپ آج محتاج ہیں، کام ایسا کر کے بتائیے کہ مدرسے کے محتاج الہ بن جائے، کام ایسا کر کے بتائیے کہ آپ مدرسے کی ضرورت بن جائے، اور وہ نصیحت جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقبولین نے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کو کی ہے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اہل امر سے اختلاف نہ کرنا، انتظام میں دخل نہ دینا، انتظام کے شکووں میں نہ مرنا، انتظامیہ کو معاون نہیں اپنا محسن سمجھیے، انتظامیہ کو صرف اپنا معاون نہیں، انتظامیہ کو اپنا محسن سمجھیے۔ آپ وصولی چندہ میں لگ جاتے، آپ مطبخ کی سرگرمی میں لگ جاتے، آپ صفائی میں لگ جاتے، اور لگنا پڑتا ہے اگر انہوں نے انتظامی کاموں کے بعد ہمیں تعلیمی کاموں کے لیے یکسونت کیا ہوتا۔ اور آخری بات اور صاف بات ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے بھی بہت عرصے پہلے لکھا، اور ہمارے حضرت ناظم صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں، بے ضرورت مدرسے، غیر منظم مدرسے، تسکین شوق کے مدرسے،
ہمیں نہیں چاہیے آپ سے، ہمیں نہیں چاہیے آپ سے، ہمیں نہیں چاہیے آپ سے۔ تقاضے کی تکمیل کرنے والے مدرسے، منظم مدرسے، مؤثر مدرسے، نقل مکانی کرنا پڑے نقل مکانی کیجیے، ملک بدلنا پڑے ملک بدلیے، ضلع بدلنا پڑے ضلع بدلیے۔ ہماری مائیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی، وہ امریکہ بھیج سکتی ہے $2 کے لیے، ریالوں کے لیے، کفینوں کی چوکھٹیں چاٹنے کے لیے بھیج سکتی ہے، لیکن پڑوس کے ضلع میں خدمت دین کے لیے نہیں بھیج سکتی، پڑوس کے گاؤں میں اقامت مکاتب کے لیے نہیں بھیج سکتی۔ اولین ضرورت قیام مکاتب ہے، فرض عین کی ضرورت قیام مکاتب ہے۔ ترجیحی میدانوں کی مطلوبہ تربیت لیجیے، ترجیحی میدانوں کی مطلوبہ تربیت لیجیے، ترجیحی میدانوں کی مطلوبہ تربیت لیجیے۔ آپ نے ہدایہ پڑھنا پڑھانا تو کچھ سیکھا ہے، اسکول کی اسمبلی میں بیان کرنا نہیں سیکھا ہے، آپ نے انجمن کی تقریر سیکھی ہے، لیکن بالغات کے مکاتب کے مضامین نہیں سیکھے۔ آپ نے بخاری کی شروحات کو تو جانا ہے، لیکن امت کے وکلاء کے طبقے، امت کا اطباء کا طبقہ، امت کا دانشور طبقہ، ان کی ذہن سازی کا مواد، ان کے ذہن سازی کے مضامین، ان کے ذہن سازی کے پہلو، ان کے قابل اصلاح امور کو ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر کام کریں گے تو غلطی کم ہوگی، بے سیکھے کام کریں گے تو بے رحم زمانہ بے رحمی سے سیکھا ہے اور میدان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بے رحم زمانہ جب پوری بے ادبی سے سکھاتا ہے تو اس وقت تک آپ کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، آپ خدمت دین کا میدان چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ نے جس نئے میدان کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے اسکول قائم کرنے کے لیے، ٹیوشن سینٹر قائم کرنے کے لیے، صبح شام کے ایوننگ کلاسز قائم کرنے کے لیے، مرتد ہونے والی بہنوں کی کونسلنگ کیسے کی جائے، شرابیوں کے ادارے کیسے قائم کیے جائیں۔ کل ہم بھوپال میں تھے، ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، عجیب کام، حیرانی ہوئی۔ مولانا ہماری ٹیم ہے، میں ندوہ سے فارغ ہوں، میں نے یہ میدان طے کیا، امت پر جو ناگہانی مصیبت آ جائے گی میری ٹیم فوراً میدان میں اتر جائے گی۔ ابھی بھوپال کے محلے میں تاج ہوٹل کے مقابل پوری بستی کو غزہ بنا دیا گیا، 15 دن سے پوری بستی کو باقی دنیا سے کاٹ دیا گیا، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں۔ ہماری ٹیم اتر گئی کہ ہم جو خدمت کر سکتے ہیں کریں گے، جمہوری قوانین کے اندر رہتے ہوئے، اپنے سیاسی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو جدت ہو سکتے ہیں تشہیری جذبے کے بغیر ہم کر کے رہیں گے۔ ضرورت ہے ان میدانوں کی، رواجی مدرسوں سے زیادہ ان غیر رواجی کاموں کی ضرورت ہے۔ اس میں فقہ الاقلیات پوری گزر جائے گی، پورا سلوک آپ کا طے ہو جائے گا، رجوع اللہ کی کیفیت بن جائے گی۔ ہم ایک علاقے میں آمپور کے مولی صاحب نے مدرسہ کھولا ہے، کرائے کے مکان میں، ٹوٹا پھوٹا قسم کا مکان، 80 شرابی پڑھتے ہیں ہر عمر کے، شرابیوں کا مدرسہ، تائبین کا مدرسہ، تہجد نہیں چھوٹتی ہے۔ میں حیران ہو گیا، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں دوائیں، انجیکشنز، ڈاکٹرز اور سائیکٹرسٹ، یہاں پر کسی سائیکٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسنون اعمال نے ہی ان کو ولی بنا دیا، مسنون اعمال نے ہی ان کی صحت کو بحال کر دیا۔ آپ ایسے میدان کا انتخاب کیجئے جو امت کے خلا کو پورا کرنے والا،
آپ ایسے میدان کا انتخاب کیجئے جو امت کے خلا کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے، مقبول بنا دے. ہر قسم کے بکھراؤ، نفس و شیطان کی حوالگی، رواج و سماج میں بہنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا.